جاؤ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت کرنا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا حکم ہے، اور اگر ہم ان حکموں سے باہر ہو جائیں ہم کفر میں چلے جائیں گے، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے اس پہ سوچنا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں کیسے آؤں۔ اللہ کا احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں عطا فرما دیے، اور قرآن میں یہ فرمایا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ تو جو احادیث مبارکہ علماء کرام نے، اصحاب کبار نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد سارے حضرات نے ان کو جمع فرمایا، یہ ساری احادیث جو ہیں یہ بھی وحی ہے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا، اس کے بعد احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنا، اور احادیث کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ کسی عالم سے ہم رابطہ کر لیں جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے، حدیث انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، ان سے ایک آدھ حدیث، جیسے مسجدوں میں عموماً یہ رواج ہے کہ کچھ علماء حضرات جو ہیں وہ ایک آدھ حدیث جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جب اللہ کا حکم سمجھ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ آئے گا اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم دین میں ہیں، اگر ان حکموں کو نہیں عمل کریں گے تو ہم دین سے خارج۔ فی زمانہ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں شیطانیت کا بہت بڑا عنصر ہے جو ہر طرف چھایا ہوا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ طاغوتیت چھا رہی ہے۔ یہ حضرت کا فرمان جو ہے یہ کوئی آج سے چند سال پہلے کا ہے، لیکن میں ابھی یہ سمجھ رہا ہوں حالات و واقعات کو دیکھ کے کہ طاغوتیت چھا گئی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نمازیوں کی تعداد مسجدوں میں بہت کم ہے، ہمارے شرع پہ معاملات بالکل نہیں ہیں، ہماری اخلاقی اقدار تباہی کی طرف جا چکی ہیں، ہمارے اندر کوئی بھی اسلامی جو رواج ہیں یا اسلامی احکام ہیں وہ صرف زبان سے رہ گئے۔ ہمیں کوئی حال پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ، اور آپس کی بات ہے کہ یہ مطلب ہی نہیں پتا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور جب یہ اچھی بات سنتے ہیں تو ہم بڑے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، جبکہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آئی بات، بس وہ قرآن کی آیت یا کوئی نعت سنی اور زور سے سبحان اللہ کہہ دیا، یا کوئی اچھی بات سنی، اس کو آپ نے اپنے اوپر طاری ہی نہیں کیا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ پورا قرآن شریف جو ہے وہ ہمارا، چونکہ یہ وہ بکلیٹ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو یہ ہمارے جیسے وہ کوئی بندہ کسی فیکٹری میں کوئی چیز بناتا ہے، جیسے واشنگ مشین بناتا ہے یا پرنٹر بناتا ہے یا کوئی بھی مشینری بناتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے، اس کو یوں استعمال کریں، یہ چیزیں مت کریں، اور اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی، اور یہ چیزیں کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گی۔ اسی طرح اللہ نے یہ قرآن شریف جو ہے ہمارا یہ کتابچہ ہمارے ساتھ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ مسلمانوں کی بیڈ بک ہے،
جیسے ہمارے سرانوں پہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں، پرانے لوگ جو پڑھانے والے لوگ تھے، جن کو کتابوں سے شغف تھا، وہ جانتے ہیں کہ بیڈ کی سائڈ میں ایک کتاب پڑی ہوتی، اکثر رات کو سونے سے پہلے وہ کتاب پڑھا کرتے تھے اور اس میں وہ نیند آتی تھی، سو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن جو ہے ہماری بیڈ بک، ہم نے اس کو اوپر طاقوں میں رکھ دیا، ہم اس کے اوپر اچھے غلاف چڑھا دیتے ہیں، ہم اچھے جگہوں پہ اس کو رکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آپ خود سوچیں کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حرف پہ 30 نیکیاں ہیں، تو 3 حرف یہ جو پڑھے ہم نے تو کتنی نیکیاں ہوگی؟ 30 اور 30، یعنی کہ 90 نیکیاں آپ کے پاس آ گئی صرف 3 حرف پڑھنے سے۔ تو اگر آپ نے ایک صفحہ پڑھ لیا تو آپ سوچیں کتنی نیکی ہیں، اور اگر آپ نے آدھا سپارہ، پونا سپارہ، آدھا یا اس سے پڑھا تو آپ حساب لگائیں تو آپ کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کا احسان۔ پھر اسی طرح آپ نماز میں یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کا علیحدہ ثواب ہے۔ پھر آپ احادیث کا اگر سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی علیحدہ ثواب مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز عطا کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عطا ہے ہماری، تو جو عطا ہوتی ہے اس کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اور طلب جو ہے وہ کی نہیں جاتی۔ طلب کیا ہے کہ میں چاہوں کہ میرا فلانا چیز مجھے مل جائے، فلانی چیز مل جائے، ہاں دل میں خواہش ضرور آتی ہے، لیکن اس خواہش کی اللہ والے کہتے ہیں اس کی طلب مت کرو، اگر اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے تو تمہیں مل جائے گی، اور مانگو مت، عطا کا انتظار کرو، جو اللہ کی طرف سے عطا آتی ہے وہ آپ لے لیں، وہ آپ کے لیے ہی آئی۔ جیسے ایک بڑی عجیب مثال ہے، میں اپنی مثال نہیں دینی چاہیے لیکن یہ ایک سبق کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت جی کے ساتھ میں خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا، تو مجاور احمد کے لیفٹ سائڈ پہ ہم بیٹھے تھے، پرانا ترکی والوں کا جو برآمدہ، تو بھوک بھی لگی تھی، دل کر رہا تھا کچھ چیز کھائیں، تو چیز تو نہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، عشاء کا انتظار کر رہے ہیں یا مغرب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شخص کوئی 6 صف پیچھے سے اٹھا، اس نے آ کے لوگوں میں کھجوریں بانٹی شروع کر دی، وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ تھے کھجوروں کے، تو میرے دل میں آئی کہ یار یہ تو اچھا ہو گیا، مجھے بھی دے گا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ کی عادت تھی کہ وہ کعبہ شریف کو دیکھتے رہتے تھے بیٹھ کے، میں ساتھ بیٹھا تھا، تو جب وہ شخص میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کھجوریں نہیں اور سائڈ میں نکل گیا، تو میں نے اس کو دل میں برا بلا کہا کہ یار دیکھو مجھے اس نے کھجوریں نہیں دی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھا نہیں اور فرمایا اوئے طلب نہیں کیا کرتے، طلب بری چیز۔ اب ایک تو مجھے یہ غصہ چڑھا ہوا تھا کہ اس نے مجھے کھجوریں نہیں دی، دوسرا حضرت جی کی بات میں شرمندہ ہو گیا کہ ان کو کس نے بتایا کہ میں طلب کر رہا تھا۔ اللہ والوں کو اللہ خبر دے دیتے، تو میں بولا نہیں، چپ کر۔ قدرتاً اگلے دن اسی جگہ ہم جا کے بیٹھ گئے، پھر ویسے حضرت میرے دائیں طرف بیٹھتے تھے، میں ان کی بائیں طرف بیٹھا، اسی جگہ، اور تقریباً وہی جگہ تھی۔ وہی آدمی پھر اٹھا اور اس نے کھجوریں بانٹنی شروع کی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کل تو میں نے غلط کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی کھجوریں دے گا، میں نے منہ دوسری طرف کر۔ وہ آدمی بانٹتا بانٹتا آیا اور اس نے آگے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے میری جولی میں 3 پیکٹ کھجوروں کے پھینک دیے۔ میں نے وہ پیکٹ نیچے پھینک دیے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب وہ جب میں نے نیچے پھینک دیا تو حضرت نے میری طرف دیکھا نہیں، فرمان لگے اوئے عطا کو ٹھکرایا نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لے لے۔ میں نے اٹھا لی۔ یہ وہ سبق تھا جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے یہ سمجھایا کہ عطا کیا چیز ہے اور طلب کیا چیز ہے۔ کہ جب وہ پہلے دن کھجوریں بانٹ رہا تھا تو میرے دل میں طلب آئی تھی کہ یہ مجھے بھی دے گا،
اور اس نے نہیں دی تو میرا دل برا ہوا، میں نے اس کو برا بھلا کہا دین میں. اور جب دوسرے دن میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، اس نے مجھے 3 پیکٹ دے دی، باقیوں کو ایک ایک دے رہا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی کہ اس کو 3 دے، یہ عطا تھی. تو حضرت نے فرمایا یہ لے لے، یہ اللہ کی عطا ہے. تو کوئی بندہ بھی کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے. آپ میں جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ حکم ہے کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. کہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اب جب یہ بات ختم ہو گئی تو مجھے سمجھ آئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کتنا بڑا سبق دے دیا. الحمدللہ اس کے بعد یہ ایک چیز جب سمجھ آ جاتی ہے تو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے. تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ کبھی طلب کی طرف دھیان نہیں جاتا. عطا ہو جائے تو مہربانی ہوتی ہے، اس کو ہم الحمدللہ شکر الحمدللہ کہہ کے لے لیتے. تو یہ معاملہ ہے بھائی. تو یہ اللہ کے حکم میں رہنا کیا ہے؟ طلب نہ کریں، عطا میں رہیں. اللہ سے طلب ضرور کریں کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. انسان کسی سے طلب کرنا گناہ ہے، اللہ سے طلب کرنے میں ثواب ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. مجھے پکارو فدعونی، مجھے پکارو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو پکاریں گے اور اللہ سے خیر مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر عطا فرماتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ خیر آپ کو اتنی نہ ملے جتنی آپ چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. انہوں نے جو آپ کی دعا سن لی، اگر آپ کی زبان بند ہو جاتی اور آپ کے دماغ میں یہ آتا ہی نہ کہ میں یہ دعا مانگوں، تو پھر آپ کیا کر لیتے یا میں کیا کر لیتا. تو اللہ کا احسان ہر وقت ہم پہ چل رہے ہیں، ہمیں روٹی دے رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کی دعا پڑھ لی تو اللہ کا فضل ہوا، آپ نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ روٹی کے کھانے کے بعد کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے اللہ میاں آپ کا بہت احسان ہے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ایمان والوں میں سے رکھا. تو اگلے کھانے تک آپ کو انشاءاللہ کھانا بھی ملے گا، اگلے وقت میں پانی بھی ملے گا، اور آپ کو مسلمانوں میں سے رکھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک دعا سے کتنی مہربانی ہوئی. اب یہ آپ سوچیں گے کہ جی ہمیں کھانا تو ویسے ملنا ہے، نہیں. برکت والا کھانا اور بے برکتہ کھانا دو الگ چیزیں. برکت والا کھانا وہ ہے جب آپ نے شکر ادا کیا، تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لئن شکرتم، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، لازیدنکم، میں تمہاری اس نعمت میں زیادتی کروں گا. تو زیادتی سے مراد کیا ہے؟ نعمت میں کہ کھانا بھی ملا، اتنا ملا کہ آپ کو آپ کی ضرورت بھی پوری ہوئی، اور ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو ساتھ بٹھا لیا تو اس میں برکت بھی آ گئی. اور ویسے بھی جب کٹھے بیٹھ گئے یہ دسترخوان پہ سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اللہ کی برکتیں آتی ہیں. اسی زمن میں ایک بات یاد آ گئی، ایک واقعہ. کتاب الروح، حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الروح. وہ روح کے بارے میں کتاب. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ 2 دوست تھے، دونوں اللہ والے تھے، بزرگ تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ مرنے کے بعد ہم میں سے جو پہلے مر گیا وہ دوسرے کو آگے بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا دونوں نے. یہ اس کتاب کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو ایک صاحب فوت ہو گئے، ایک رہ گئے. کافی عرصہ وہ انتظار کرتے رہے. 4 سال کے بعد وہ جو ساتھی فوت ہوئے تھے وہ خواب میں آئے. انہوں نے گلہ کیا، جو زندہ تھے انہوں نے کہا یار تم نے اتنا عرصہ لگا دیا، میں تو انتظار کرتا رہا، اچھا چھوڑو کیا بنا. میں کہا بھائی معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ نے جب میں حاضر ہوا اللہ کے سامنے، یہ تو ہم سب کو حاضر ہونا ہے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مسلمان کی قیامت اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن وہ فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، اس دنیا سے اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وہ شخص، وہ جو دوست تھے جو فوت ہو چکے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے فلاں وقت میں دسترخوان پہ روٹی کھاتے ہوئے ایک چاول کا دانہ زمین جو دسترخوان پہ گرا تھا اٹھا کے میں نے منہ میں ڈالا تھا۔ اللہ نے وہ نیکی مجھے دکھائی کہ یہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کے گھر میں بیٹھے دسترخوان پہ یہ چاول کا ایک دانہ یا روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا تھا، تم نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملا۔ یہ وہ 10 نیکیاں ہیں۔ یار تو بڑا مشکل کام ہے، مطلب بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی نیکیاں مل گئی۔ تو اس نے کہا جی دوسری بات یہ تھی کہ میری پگڑی میں ایک ریشم کی تند، پنجابی میں اس کو تند کہتے ہیں، اردو میں شاید تند ہی کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا ایک دھاگا، مرد کو ریشم پہننا حرام ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ میری پگڑی میں جو ریشم کی ایک تند تھی وہ بھی نکال کے اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھو، یہ تمہاری پگڑی میں ریشم کی ایک تند تھی، اور مرد کو ریشم پہننا گناہ ہے، یہ تمہارے اعمال میں لکھا ہو، اس کا جو گناہ ہے۔ تو وہ ساتھی کو کہنے لگے کہ بھائی معاملہ بڑا مشکل ہے، اللہ کے آگے تو ہر چیز جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، ہمارا کیا بنے؟ میں نے کہا اللہ نے اپنے فضل سے مجھے معاف کر۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو اللہ نے مجھے وہ آیت سمجھا دی۔ قرآن کی سورت زلزال میں لکھا ہوا ہے، آخری الفاظ کیا ہیں آیت کی، آخری آیت کیا ہے؟ مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرے برابر بھی نیکی تمہیں دکھائی جائے گی، مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یہ سورۃ زلزال کے آخر میں آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ذرہ برابر نیکی بھی دکھائی جائے گی اور برائی بھی دکھائی جائے گی۔ تو قرآن میں تو موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا بھی اللہ کی مرضی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، بیٹھنا بھی ان کی سنت کے مطابق، اٹھنا بھی ان کی سنت کے مطابق، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے، یہ سنت رسول ہے، آپ دھوئیں، بسم اللہ پڑھیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی اللہ نے آپ کے کسی بھی عمل میں آپ کو ثواب سے خالی نہیں رکھا، آپ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گرفت میں لے آئیں۔ تو پھر آپ کھانا کھائیں گے تو حکم کیا ہے؟ یہ ایک گھٹنا اٹھا لیں، چاہے دائیں اٹھا لیں چاہے بائیں اٹھا لیں، اور ایک گھٹنا طے ہو جائے، ایک گھٹنا کھڑا ہو جائے، تو وہ جو گھٹنا اٹھے گا وہ آپ کے معدے کو ایک سائڈ سے دبا دے گا۔ ہم مسلمان قوم جو ہیں، ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ انگریز ہماری ان اعمال کو دیکھتے ہوئے وہ سوچتے ہیں کہ کیوں ان کے نبی نے ایسا کیا۔ تو یہ بات یہ پتہ لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک میں کھانا ہو، ایک میں پانی ہو، اور ایک میں ہوا ہو۔ اب پیٹ کے اندر تو کوئی جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ پیٹ میں اتنا کھانا ہے، اتنا اوپر پانی اور اتنی ہوا ہے؟ یہ صحت کے لیے کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ ہوا کے اوپر پیٹ میں کچھ گیپ خالی ہو۔ تو جب آپ میز پہ بیٹھ کے کھائیں گے یا نیچے بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ گھٹنا نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا معدہ دبے گا نہیں ایک سائڈ سے۔ انگریزوں نے اس بات پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ جب یہ گھٹنا اٹھا کے بیٹھتے ہیں تو ان کا معدہ ایک سائڈ سے دب جاتا ہے۔ جب معدہ دبتا ہے تو آدھا معدہ خالی ہوتا ہے، آدھا معدہ دبا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ آدھا حصہ ہمارا باہر جاتا ہے اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو دبا ہوا حصہ ہے وہ پیٹ کا، وہ جو گھٹنا سیدھا کرتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، بھاری بھاری ہے نا، اس کے اوپر پانی ہوتا ہے اور اوپر ہوا کا گیپ موجود ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی کے کسی بھی عمل میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی نہ ہو۔
کل میں ایک بہت عجیب بات دیکھ رہا تھا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی فراست، اللہ نے اپنے نبی کو کیسے 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 عجیب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے آئیں. یمن میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہاں سے قبلے کا سمجھ نہیں آ رہی. تو ایک پہاڑ ہے کوہ دین نام ہے غالباً اس کا، اگر میں بھول نہیں رہا، وہ پہاڑ یمن میں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ مسجد کا رخ اس پہاڑ کی طرف کر لو تو وہ کعبہ کا سمت ہوگا. کتنے 100 سال پہلے یہ بات ہوئی، اور وہ جو صحابی تھے جنہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے مسجد جو بنائی اس کا رخ اس کوہ دین کی طرف کر لیا، اور اس کی بالکل سیدھی لائن میں آگے کعبۃ اللہ تھا. آج گوگل والوں نے یہ بات کہی، گوگل یہ جو ہمارا انٹرنیٹ پہ چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی کعبۃ اللہ سے جو اسٹریٹ لائن یمن میں آ رہی ہے، جس طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کوہ دین کی چوٹی سے گزر کے آتے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو اللہ نے وہی سے فرمایا، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے بتایا. آج اتنے 100 سال بعد یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور ہم نے نہیں کہا، سائنسدانوں نے، ناسا والوں نے یہ بات کی کہ کعبۃ اللہ کا سینٹر اور وہاں سے جو مسجد یمن میں موجود ہے، ان مسجدوں کا رخ ایک ہے، وہ کوہ دین کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہے. دیان ہے یا دین ہے، میں پہاڑ کا نام بھول. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو کیا کیا اللہ نے عطا فرمایا. ہم اس نبی کی امت، ہمارے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی ہیں اگر ہم اللہ کے نبی کے دین پہ کھڑے ہوں. ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھوڑ دیا. ہمارے گھروں میں فجر کے وقت اٹھنا نہیں ہو رہا، ہمارے گھروں میں زور کے وقت یہ ہلچل نہیں مچتی کہ ہمیں نماز کے لیے جاؤ، جلدی جاؤ جلدی جاؤ. ہمارے گھروں میں ہم نے گھروں کو قبرستان بنا لیا ہے. ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ساری نمازیں وہیں پڑھ کے آتے ہیں، گھروں میں سنتے بھی نہیں، ادا کرتے. گھر تو مسجد تو نہ بنانا، گھر تو قبرستان ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہاں نمازیں پڑھا کرو. ہماری خواتین اگر گھروں میں نماز پڑھیں گی تو گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی. ہمارے بچوں کو آپ دھکا دے کے نماز پڑھائیں گے، آپ ان پہ سختی کریں گے. 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کو پڑھاؤ، 9 سال کے انہوں اس کو سختی کرنے کا حکم ہے کہ نہ کرے، اس کو مار کے پڑھاؤ. کیا ہماری مائیں یہ آج کل عمل کر رہی ہیں؟ نہیں کر. ہمارے بچوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے تعلیمات دی، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو، اور اس کو سخت بستر پہ سلاؤ، نرم پہ مت سلاؤ، اور اس کو تھوڑا دنیا کے معاملات میں اس کے ذمے ڈالیں تاکہ وہ کام کرے، اس کو سمجھ آئے کہ یہ کام کیسے ہے، اور اس کو تھوڑا سا ٹف بنائیں، یعنی کہ اس کو سخت جان بنائیں. ہم بچوں کو نرم گدوں پہ سلاتے ہیں، اور ہم بچوں کو علیحدہ بستر بھی نہیں کرتے. پھر ہم نے بچوں کو وہ سہولیات دی ہوئی ہیں کہ جو اب اس زمانے میں تو یہ سہولیات کیا تھی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھڑ سواری پہ لگاتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیر اندازی پہ لگاتے تھے، پھر ساتھ ان کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، پھر ساتھ ان کو جو اس زمانے میں رائج جو تعلیم تھی وہ دی جاتی تھی. اس لیے بات یہ ہے ہم دین سے دور ہیں اور ہمارے حالات و واقعات بہت خراب ہیں. ہمیں ہر وقت یہ پریشان رہتی ہے ہم پہ جادو ہو گیا. اللہ معاف فرمائے، جادو پر حق ہے، لیکن یہ جو قرآن کی آخری 2 آیات ہیں، کل 3 آیات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ جادو کا توڑ ہی ہے. سورت بقرہ جادو کا توڑ ہے. جس کو یہ شک ہو کہ اس پہ جادو ہے، اپنے گھر میں سورت بقرہ پڑھنا شروع کر دے، یا پڑھائے لوگوں کو بٹھا کے، بہتر ہے کہ خود پڑھے، تو یہ انشاءاللہ تعالی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. پھر جس کو نظر بد ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر پر حق ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جب یہ ہوا تھا، نظر کا تکلیف ہوئی تھی،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے دعا دم کیا. وہ میں ایک کتاب میں موجود ہے، وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. مہربانی کر کے اپنے بچوں پہ وہ خود دم کریں، ضرور شریف اس سے پہلے اور آخر میں پڑھیں. وہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے آف حسن والحسین، اس کے دعا میں یہ الفاظ ہیں. وہاں پہ اپنے بچے کا نام لیں، جیسے آف، جو بھی بچے کا نام ہے، ابو بکر میرے پوتے کا نام ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آف ابو بکر، اور آگے وہ جو دعا وہ دعا جو ہے وہ پوری پڑھ لیں، بچے کو پھونک ماریں، اس کی نظر اتر جائے گی. اس کے علاوہ بھی سنت مال بہت سارے ہیں. تو یہ سارے سیکھنا ہمارا کام ہے. اس طرح دین میں آئیں گے، اسی طرح دین میں پورے داخل ہوں گے، اور اس طرح ہمارے مسائل حل ہوں گے. جو بھی آپ کو حاجت ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ پکی ٹھکی بات بتا رہا ہوں. تہجد کے وقت کھڑے ہو جائیں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، نفل پڑھیں، اللہ کے آگے سجدے میں جائیں، دعا کریں، درود شریف پڑھ کے دعا کریں، درود شریف ختم کر دعا کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ میں یہ دعا، اللہ کا فرمان ہے کہ میں یہ دعا مانگوں گا، مان لوں گا، تو وہ دعا تو مانی جائے گی. پھر مجھے آپ کو تکلیف کس بات کی؟ کہ میں نے اللہ کا حکم سے انکاری ہوں. اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے. اس کی شرائط اہل اللہ نے بتائی کہ ذکر کے ساتھ یہ شرائط رکھو گے، ذکر کے ساتھ نظر کی حفاظت بھی کرو گے، ذکر کے ساتھ کانوں سے بھی غلط بات نہیں سنو گے، ذکر کے ساتھ زبان کا بھی حفاظت کرو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کو ذکر سے اطمینان آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. اللہ نعوذ باللہ قرآن میں ویسی مبہم بات تو نہیں کرتے. اللہ نے تو کلیئر کٹ بات کی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو. پھر یہ بھی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو. تو میں آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ نہ مانے؟ یہ ہے اطیع اللہ. اسی طرح یہی اطیع رسول ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو کفر میں جائیں گے. تو آپ خود دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے. اللہ ہم سب کو اس بات سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مراقبہ کریں وہ نیت جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کے سینہ اقدس سے اللہ کا نور صحابہ کبار کے سینے سے ہوتا ہوا، سارے بزرگوں کے سینے سے ہوتا ہوا ہمارے سینے پہ آ رہا ہے، اور دل میں اللہ 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 کریں، زبان نہ ہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں. یا اللہ ہمیں علت قلت ذلت سے بچا لیں، ہر چیز کی علت سے، ہر چیز کی ذلت سے، ہر چیز کی قلت سے بچا لیں. اللہ مرض معصیت مرض مصیبت سے بچا لیں. اللہ ستاری غفاری فرمائیں، دونوں جہاں کے سوائی سے بچائیں. اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرمائیں، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں. آپ کا احسان ہو. اللہ ہماری
غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں، ہمارے بڑوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے چھوٹوں پہ بھی رحم فرمائیں، ہم سب پہ رحم فرمائیں، جو آپ کا چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائیں، جو آنے والے ہیں ان کو ایمان پہ لے کے آئیں، آپ کی مہربانی۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نظر بد سے بچائیں، ہماری مصیبتیں دور فرما دیں۔ ہم کمزور ہیں، وہ جو پرانے گزر گئے وہ مضبوط لوگ تھے، ان میں بڑی محنتیں تھیں اور بڑا مشقتیں اور مجاہدے تھے، ہم سے وہ چیزیں ہو نہیں سکتی، آپ اپنے کرم سے ہمارے اوپر فضل فرما دیں، اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما دیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے بچوں پہ فضل فرمائیں، ہم سب کو قرضوں سے نجات دلائیں، یا اللہ جن جن حضرات کو کوئی مسئلے پڑے ہوئے ہیں، وہ عدالتوں میں کیس ہیں، تو اپنی جناب سے مہربانی فرمائیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا معاملہ جو ہمارے عقل سے باہر ہے، نہیں، ہماری عقل میں ہے کہ آپ ہی ہیں جو ہمارے مسئلے مسائل حل فرماتے ہیں، اپنی جناب سے مہربانی فرما دیں، شیطانیت کا دور ہے اور لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لیں اور ہمارے شر سے لوگوں کو بچا لیں، اپنا فضل فرما لیں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین۔ یہ جو خواتین ہیں مہربانی فرما کر اپنے سارے بال ڈھک کے بیٹھا کریں، اور جو مرد حضرات ہیں جن کے سر ننگے ہیں مہربانی کر کے اپنے سر پہ ٹوپیاں پہنا کریں۔ یہ جو خواتین ہیں یہ بہت زیادہ پردے کا اہتمام کیا کریں، مہربانی فرما کر کہ اللہ نے آپ کو پردہ بنایا، اللہ نے آپ کو چھپایا ہے، اللہ نے آپ کو ظاہر نہیں کیا، آپ کا ظاہر ہونا آپ کے گھر والوں کے لیے قرآن میں موجود ہے، کس کس کے سامنے آپ پردہ کر سکتی ہیں اور کس کس کے سامنے آپ پردہ نہیں کر سکتے، تو مہربانی فرما کر اس کے اوپر اپنا معاملہ ٹھیک کریں کہ ذکر میں فیض رک جاتا ہے جن خواتین کے بال نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح جن حضرات کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، یہ بے ادبی ہے، اللہ کا ادب یہ ہے کہ سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس بادشاہ کی سلطنت بکھر جاتی ہے جس کے سر پہ تاج نہ ہو، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھیں، خواتین اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں، اور جب آپ یہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جہاں جہاں جو جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، تو مہربانی فرما کر یہ احتیاط کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی پروفیسر۔ جی حضرت، جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹائم ہے پتہ نہیں؟ جی ٹائم ہے، 3-4 منٹ کا ٹائم ہے، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے صاحب نے فرمایا ہے کہ تمام مرد حضرات سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہن کے رکھیں اور خواتین پورے جسم کو ڈھانپ کے بیٹھ رکھیں۔ جب آپ عام حالات میں جب آپ میٹنگ میں آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھا کریں۔ ویسے آپ کی آواز بہت کم آ رہی۔ اچھا، سگنلز کی پرابلم ہے غالباً، سگنلز کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ جی سگنلز کی پرابلم ہے، سگنلز کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ جی یہ میں نے مائک کی وجہ سے کہا تھا کہ جب آپ میٹنگ جوائن کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ مائک آف کر لیں۔ آج مراقبے کے دوران اعجاز بھائی تھے اور ان کے مائک سے شور کی آواز آ رہی تھی، ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ویسے آپ کی آواز نہیں آتی۔ جی یہ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہیں پہ عبد الرحمان میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی آواز آپ کی مجھے نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے بابا، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ٹھیک، میں سب کو چیٹ کرتا ہوں۔
جی ابھی آ رہی ہے آواز جناب؟ حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز تو اپنی جا رہی ہے، غالباً آپ کے اسپیکر میں پرابلم ہے یا آپ پھر کی نیٹ آواز ورک۔ بہت تھوڑی سی آ رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے، میں نے آواز تو فل کی ہوئی ہے اسپیکر میں۔ میرا خیال میں یا تو نیٹ کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کے اسپیکر میں پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ میں دوسرے اپنے چلے بیٹے سے میں کل سے کوشش کرتا ہوں وہ جو کانوں والے اسپیکر ہے وہ میں لے آؤں تاکہ جی وہ آسانی ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے جناب، جی دعا اللہ کی حافظ۔ درخواست۔ جی سر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کوئی سوال ہو تو وہ واٹس ایپ پہ پھر لکھ کے بھیج دیجیے گا، جی انشاءاللہ جی جواب دیں جی گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔